مولا کہتے ہیں کہ دیکھنے میں تمہیں رمضان میں سب ایک جیسے نظر آتے ہیں اپیرنٹلی، ایوری بڈی از فاسٹنگ اور گناہوں سے بچنا چاہ رہے ہیں اور نیکیاں کر رہے ہیں، بٹ اللہ تعالیٰ کی نظر میں 3 طرح کے روزے دار ہوتے ہیں. اینڈ ہی سیز کہ ایک وہ روزے دار ہوتے ہیں صوم العموم، نارمل لوگ، عام لوگوں کے روزے، اور دوسرا وہ کہتے ہیں کہ صوم الخصوص، اسپیشل ایلیٹس کے روزے، اور پھر وہ کہتے ہیں تیسرے جو ہے نا وہ ہیں صوم الخصوص الخصوص، فاسٹنگ آف ایلیٹس آف دا ایلیٹس. اور ایگزامپل بھی دیتے ہیں کہ جو صوم العموم ہے نا وہ یہ صوم ہے، وہ یہ روزے ہیں جو کہ لوگ، یہ روزے ہیں بھوکے اور پیاسے کے روزے، یعنی جو بندہ بھوک اور پیاس برداشت کرتا ہے، بٹ دے ناٹ فاسٹنگ دا فاسٹنگ آف دا ایئرز اینڈ دا آئیز اینڈ دا ٹنگ، اور وہ دے آر میکنگ دیئر ہاؤس بٹ ڈسٹرائنگ دا ہول ولیج، رائٹ. اور وہ اللہ کے لیے روزہ رکھ رہے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں انوالوڈ ہیں ہر کام، یعنی اپنے وہ ڈیلی اسکیجولز ہیں، گالیاں بھی چل رہی ہیں، دوستوں کے ساتھ لوڈ اور شیملیس مذاق بھی ہو رہے ہیں، موویز بھی چل رہی ہیں، سونا بھی، یعنی نمازیں بھی قضا ہو رہی ہیں، کچھ مسجد میں کچھ قضا. تو ویسے صوم الخصوص یہ ہے کہ وہ لوگ اپنا روزے کے ساتھ آنکھ کان زبان کا روزہ، غیبت چغلی کا اوائڈ کر دینا، لوگوں سے سوری کر لینا، یعنی سبحان اللہ دے انٹر رمضان لوگوں سے معذرت کر کے اور سوری کہہ کے اور ایسا کہ مختلف ایکشنز کر کے. اینڈ دا تھرڈ ہے نا وہ کمال ہے، وہ کہتے ہیں صوم الخصوص الخصوص. یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو آپ دیکھتے ہو کہ دنیا میں چل پھر رہے ہیں بٹ دیئر ہارٹس آر ود اللہ سبحانہ و تعالیٰ. ان کے جو دل ہے نا وہ بیت المعمور کا طواف کر رہے ہیں، اور یہ لائف اس طرح گزار رہے ہیں اپنے رمضان، وہی ایسے کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، ایز اف اللہ تعالیٰ از سینگ دیم اینڈ واچنگ دیم، یا وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں. تو دے آر ویری اسپیشل، اور وہ ایک نروانا میں اور ایک زون میں ہے ایوری ٹائم، یعنی وہ ان نے سجدے سے سر اٹھا لیا ہے اینڈ دیر گوئنگ بیک ٹو دا ہاؤس، بٹ ان کا دل ابھی بھی سجدے میں ہے، انہوں نے دعا ختم کر دی ہے اینڈ دیر گوئنگ ٹو ورک، بٹ ان کا دل ابھی تک وہ دعا کی حالت میں ہے. تو یہ اچیو کرنے کے لیے رمضان کے سٹارٹ میں ہی ہمیں گناہوں کو چھوڑنا پڑے گا. اچھا، آپ یہ جو بتا رہے ہیں نا سبحان اللہ، کبھی کبھار یہ جو اسلاف کے اقوال اور ان کے طور طریقے پڑھتے ہیں نا تو لگتا ہے کہ یار بڑا مشکل کام ہے، یعنی خصوص الخصوص، یعنی جو سب سے ٹاپ پہ ہیں ایلیٹس ہیں. اس میں اگر میں اپنے بارے میں سوچوں نا، آئی وڈ ٹرائی ٹو ٹیک پریکٹیکل اسٹیپس کہ ٹھیک ہے بہت سارے لوگ روزے رکھتے ہیں لیکن وہ روزہ ان کے نا پیٹ کا ہوتا ہے، یعنی وہ کھانے پینے سے اپنے آپ کو بچا رہے ہوتے ہیں. اس سے اوپر جو کہ خاصا چیلنجنگ ہے، جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو روزے کی حالت میں قول الزور والعمل به والجہل، بری بات کہنے سے رکتا نہیں ہے، جھوٹ بول رہا ہے، غیبت ہے، سلینڈرنگ ہے، گالیاں دے رہا ہے، اور اس کا عمل بھی ٹھیک نہیں ہے، ہو سکتا ہے کسی کو مار بھی رہا ہے، ابیوز کر رہا ہے، ہاتھا پائی کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو اس کے روزے کی ضرورت نہیں ہے. تو لیکن فیکٹ حدیث میں ایک آتا بھی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ بہت سے روزہ دار ایسے ہیں جو اپنے روزے سے صرف بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ نہیں لے جاتے، اور بہت سے قیام کرنے والے ایسے ہیں جو اپنی قیام سے صرف ایگزاسشن اور ٹائرڈنیس کے علاوہ کچھ نہیں لے جاتے. تو اس سے بات ہی پتہ چلتی ہے سبحان اللہ کہ اس بار نا ایٹ لیسٹ مسلمان یہ گول بنائے کہ میں نے روزہ اپنے جوارح کا بھی کرنا ہے، جی، یعنی جو میرے باڈی پارٹس ہیں، میرے لمز ہیں، ان کا بھی روزہ ہو، اسٹارٹنگ ود یور آئیز، یور ایئرز، یور ٹنگ، یور ہینڈ، یور پرائیویٹس اینڈ یور لیگز ایز ویل. تو اگر یہ بندہ خیال کرتا ہے نا تو انشاءاللہ اس کو نا آگے جا کے بہت فائدہ ہوگا، اینڈ دین ہی ول گو فار ایلیٹس آف دی ایلیٹس انشاءاللہ. پوری کائنات میں سب سے بہترین جو شخصیت ہے ہمارے نبی کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات. اے اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ آپ مجھے طاقت عطا فرمائیں کہ میں نیکیوں میں آگے ایکسل کروں اور برائیوں سے بچوں. تو جب بندہ اللہ تعالیٰ سے اپنا ریلیشن سٹرونگ کرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی حیثیت کو بھی سمجھتا ہے، کہ جیسے اللہ کے نبی نے فرمایا نا کہ کیا میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے خزانہ نہ بتا دوں، اینڈ دیٹ از لا حول ولا قوت الا باللہ. اور حول کے بارے میں آتا ہے کہ چیزوں کا نا چینج ہونا، حول ہونا، تغیر ہونا. فار ایگزامپل بندہ یہ جان لے کہ وہ لیزینس سے ایکٹیونیس کی طرف نہیں آ سکتا الا باللہ، جب تک اللہ تعالیٰ نے چاہیں گے. وہ گناہ سے نیکی کی طرف نہیں آ سکتا جب تک اللہ تعالیٰ نے چاہیں گے. تو اف یو ہیو دس مائنڈ سیٹ
اور آپ کو پتہ ہے کہ یار میں خود کچھ نہیں کر سکتا، لیکن میں نے ارادہ کر لیا ہے، اب مجھے طاقت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمانی ہے. لیکن ابو سعد اس کے ساتھ ساتھ نا میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو ہے کہ دعا کر لی، اور جیسے آپ نے کہا نماز ہر کوشش کرنا خشوع کے ساتھ پڑھے، بٹ آئی تھنک ہمیں نا لوگوں کو کچھ پریکٹیکل اسٹیپس بھی بتانے چاہیے کہ واٹ ول میک یو پرے نماز کنسسٹنٹلی ڈیورنگ رمضان اینڈ آفٹر رمضان ایز ویل. Sure. What will make you, what things and habits will make you change even after Ramadan, right? دعا تو الحمدللہ دعا تو بہت بڑا کیٹلسٹ ہے، اور آپ نے یہ کوشش بھی کر لی کہ میں نے، تو آئی ووڈ ہائیلی ریکمینڈ اینڈ سجیسٹ، واللہ اخوان جو کسی کی شادی ہوتی ہے ہم اسے تحفہ دیتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ نے جو نبی علیہ السلام کو جو پروفٹ کا تحفہ دیا صلی اللہ علیہ وسلم، وہ قرآن تھا، رمضان میں دیا، شہر رمضان انزل فیہ القرآن. تو جو شخص، میں پریکٹیکل ٹیپ دیتا ہوں ایک، یہ کہ قرآن کی بیسک تفسیر لے لیں. اور آج کل تو جو سعودی عرب نے پرنٹ کی ہوئی ہے تھوڑی سی موٹی سی ہے وہ، بلکہ پوری قرآن تفسیر ہے، بیسک، دیٹس دا موسٹ بیسک تفسیر ون کوڈ ہیو. انگلش میں بھی ہے، اردو بھی ہے، بہت سے لینگویجز میں آپ وہ لے لیں، آپ روزانہ پڑھنا شروع کرتے ہیں. ہو سکتا ہے آپ کی رمضان میں وہ تفسیر ختم نہ ہو، نو وریز، الحمدللہ، کنٹینیو آفٹر رمضان، فنش اٹ ود ان 6 months. لیکن اپنا قرآن سے ریلیشن بلڈ کرنا شروع کرتے ہیں، بیکاز اگر قرآن آپ کی زندگی میں آ گیا نا اس رمضان میں، آپ کی زندگی بدل جائے گی. ٹرانسلیشن کے ساتھ، نمبر 1. نمبر 2، ٹرائی ٹو فائنڈ سم مولوی منڈے ان دا مساجد دس رمضان. اب environment اچھی بنایا نا، ڈونٹ جسٹ پلیز ڈونٹ جسٹ گو ٹو دا مسجد. اگر تو سامنے والی گھر کی مسجد بہت اچھی ہے، ماحول ہے، تراویح کمال کی ہوتی ہے، سامنے والی میں جائیں، لیکن ٹرائی گوئنگ ٹو اے مسجد جہاں پہ بہت کمال کا ماحول ہے، امام رو رو کے دعائیں کرتے ہیں، روتے ہیں تلاوت میں، قنوت نازلہ میں روتے ہیں. ایسے لوگ، ایسے فیملیز، ایسے لوگ آتے ہیں جو کہ آپ کی مائنڈ سیٹ والے ہیں، ویئر یو کین میک فرینڈز، رائٹ. اب اس ساتھ دیکھیں، اگر میں ایک بندہ نمازیں پڑھتا رہا ہے رمضان میں، اور رمضان کے بعد دوبارہ اس کلچر کی وجہ سے نمازیں چھوٹ گئی ہیں، الحمدللہ بینیفٹ تو ہے بٹ لانگ ٹرم بینیفٹ نہیں ہے. سو یو ہیو ٹو میک فرینڈز اف یو کین چینج یور فرینڈز دس رمضان اینڈ بلڈ اے ریلیشن ود دا قرآن دس رمضان. آئی تھنک ایک یہ ونڈرس کام ہو جائے گا جو آپ اس رمضان میں کر سکتے ہیں. اینڈ میں ایک چیز بلیو کرتا ہوں کہ وٹ ایور وہ بولتے ہیں دا قرآنک ٹچ، وٹ ایور دا قرآن ٹچز میکس اٹ امیزنگ، رائٹ. قرآن اللہ کے نبی پہ نازل ہوا، اللہ کے نبی کائنات کے سب سے افضل انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن رمضان میں نازل ہوا، رمضان بہترین مہینہ. قرآن جبریل سے نازل ہوا، جبریل بہترین اینجل. قرآن انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ. قرآن جس رات کو نازل ہوا وہ بابرکت بن گئی. قرآن امت محمدیہ پہ نازل ہوا، سب سے بہترین امت. سو اف یو وانٹ ٹو بی دا گریٹسٹ ٹچ یور سیلف ود دا قرآن. ان اللہ اہلین من الناس، وہ حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ کے کچھ فیملی والے ہیں لوگوں میں سے. مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ اچھا، فیملی والے پتہ ہے کیا ہے؟ وہ اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، لیکن اللہ تعالیٰ نے کلوزسٹ دی ان لوگوں کو جو کہ قرآن، اہل القرآن، اہل اللہ خاصہ. میں ایک چیز ریکمینڈ کروں گا، وہ یہ کہ سبحان اللہ یار، ہمارے ہاں نا قرآن کو حفظ کرنے کا ٹرینڈ ہے، الحمدللہ آئی ایم امیزڈ، مجھے بہت اچھا لگتا ہے. قرآن کو پڑھنے کا، مراجعہ کا ٹرینڈ ہے، لیکن یار قرآن جس لیے آیا تھا نا وہ یہ ہے کہ دلوں کو چینج کرنے آیا تھا، قرآن سمجھنے کے لیے آیا تھا، ہدایت کے لیے آیا تھا. مجھے تو لگتا ہے یار کہ کہیں نا حافظوں کے بارے میں بھی نا اللہ کے نبی قیامت نہ کہیں یا رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا. کیونکہ ایک نان مسلم نے ایک پریزنس میں پوچھا ایک شیخ سے کہ آپ لوگ قرآن کو سمجھتے بھی ہو یا صرف آپ بس پڑھتے ہو، ریڈ کرتے ہو؟ تو ایک ان شیخ کے عرب فرینڈ تھے، ان نے فوراً سے بول پڑے کہ نہیں، قرآن عام لوگوں کو سمجھ بھی نہیں آتا، یہ صرف علماء ہی کو سمجھ میں آتا ہے. اینڈ دس از دا امپریشن ہی گیو آف قرآن برو. تو امام عاشور رحمہ اللہ کہتے ہیں قرآن کے نا 8 حقوق ہیں، تجوید ان میں سے انفارچونیٹلی ایک بھی نہیں ہے. تجوید امپورٹنٹ ہے، نو ڈاؤٹ امپورٹنٹ ہے، قرآن کے ساتھ تلاوت امپورٹنٹ، لیکن اصل جو ہے نا وہ یہ ہے کہ قرآن دلوں کو چینج کر دے، مطلب سمجھ میں آ جائے، زندگی بدل جائے، اور یعنی دنیا کو دیکھنے کا نظریہ بدل جائے. جس کو آپ نقصان سمجھ رہے ہو اس کو فائدہ سمجھ شروع کر دو. یعنی اس کو بولتے ہیں پازیٹیو فریمنگ. قرآن کرتا ہے پازیٹیو فریمنگ کرتا ہے. نزولہ علی خلاف متوقع. سورہ نور میں حضرت عائشہ پہ جو الزام لگا لا تحسبوہ شر لکم بل هو خیر لکم، پازیٹیو ریفریمنگ. جو موسیٰ پہ جو ہوا اٹ واز اے چینج آف لیڈرشپ بائی دا قرآن. صحابہ کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ یہ کیسے آپ نے ڈیلز کر دی فتح سورہ حدیبیہ پہ؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انا فتحنا لک فتحا مبینا. تو قرآن